آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے بنیادی طور پر کیا ہے اور اچھا ایسے کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ ایسے 6 یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو بھی ٹاپک ہو، جو بھی کویشچن ہو، آپ اس کو تھیسس سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھیسس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے، یہ وہ پوزیشن ہے آپ کی جس پوزیشن پر آپ اپنی ساری کی ساری تحریر بلڈ اپ کرتے ہیں۔ فار انسٹنس آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹاپک ہے illiteracy and democracy can't move together, you agree with the statement، تو آپ کا جو تھیسس سٹیٹمنٹ ہے وہ بریفلی یہ ہوگا کہ it is agreed that democracy and illiteracy can't move together۔ تو یہ ایک سفیشینٹ آپ کا تھیسس سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ایک پوزیشن کا تعین کر لیا ہے اور اسی پر آپ نے آگے باقی جو 5 یونٹس ہیں اسی پر بلڈ اپ کرنے ہیں۔ دوسرا یونٹ اس کا ہوتا ہے آؤٹ لائن۔ آؤٹ لائن میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایسے کس آرڈر میں ڈیولپ کیا ہے اور اس میں کن کن ایریاز کو ٹچ کیا ہے۔ یہ جو آؤٹ لائن ہے یہ کیسے بنانی ہے؟ اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ رف ورک کے طور پر برین سٹارمنگ کریں۔ برین سٹارمنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ریلیکسڈ مینر میں، ابھی آپ فیر نہیں لکھ رہے، ریلیکسڈ مینر میں جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو لاجیکل ریشنلائز کرنے کے لیے آپ اس پر لکھیں۔ جیسے بھی اس میں آرڈر کوئی پیش نظر نہیں رکھنا، جو کچھ ذہن میں آتا ہے آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ نے لکھ لیا تو اس کو ری ارینج کریں اور اس کو ایک آرڈر دیں، تو یہ آپ کی اب آؤٹ لائن بن جاتی ہے اور اسی آرڈر میں پھر آپ نے اپنے ایسے کو آگے چلانا ہے۔ تیسرا اس کا یونٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن کا۔ انٹروڈکشن میں آپ نے ریڈر کی اٹینشن کو گریب کرنا ہوتا ہے اور اس کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایسے پڑھے۔ اور یہ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے یہ 4-5 سنٹنس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو آپ نے چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ آئی انٹینڈ ٹو آنسر دا کویشچن، میں اس پر کیسے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ریڈر کے لیے کہ اس کی خواہش پیدا ہو کہ میں دیکھوں کہ یہ بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ چوتھا یونٹ جو ہے وہ جس کو ہم باڈی کہتے ہیں، اس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں آپ نے اپنا علم بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، تو اس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں دوسرے لوگوں نے کیا لکھا ہے ان فیور آف دا ٹاپک، دوسری ٹاپک کے اگینسٹ لوگوں نے کیا کچھ لکھا ہے، یعنی جو پوائنٹس آف ویو دنیا میں پریویل کر رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ what is my position on that، کہ میں اس کو کیسے لیتا ہوں۔ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ کیوں ایگری کرتے ہیں، اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ ڈس ایگری کیوں کرتے ہیں۔ یہ آپ کا لانگسٹ پارٹ ہوتا ہے ایسے کا، اور یہی اس کا کرکس ہے، یہی اس کا کرنچ ہے۔ اور اس میں آپ کی جو سب سے طاقتور دلیل ہے یا لاجک اور ریزننگ ہے وہ سب سے سٹارٹ میں ہو اور اسی طرح آپ آگے اس کو بلڈ اپ کریں۔ چھٹا یونٹ ہے کنکلوژن کا۔ اٹ فالوز فرام دا پریویس پیرا آف یور پوزیشن، نو نیو پوائنٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ ان کنکلوژن بیکاز یو آر ناٹ رائٹنگ اے نیو ایسے۔ اٹ شوڈ ڈیولپ نیچرلی فرام دا پریویس پیرا۔ You may start it in the form in conclusion or in the nutshell or in the end. Mind one thing, it is the last chance to convince the reader and it is totally in accordance with the thesis statement or in a way rewriting the thesis. تو last چیز یہ ہے کہ certain do's and do nots ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے سائڈ ٹریک نہیں ہونا، آپ نے irrelevant نہیں ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو پرسنل پروناؤنز ہیں ان کو یوز نہیں کرنا، جیسے آئی، مائی، می یا مائن، یہ اس طرح کے لفظ آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ ورائٹی ہونی چاہیے، الفاظ کی ورائٹی، کہ
ایک ہی لفظ کو بار بار اگر آپ لکھیں گے تو وہ بوریت پیدا کرتا ہے اور آپ کی انسفیشینٹ ووکیبلری کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں آپ نے رچ کا لفظ یوز کیا ہے تو دوسری جگہ ویلدی کو یوز کر لیں، تیسری جگہ ایفلوئنٹ کو یوز کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک جگہ بون آف کنٹینشن تو دوسری جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایپل آف ڈسکارڈ۔ اسی طریقے سے اٹ گوز وداؤٹ سینگ ایٹ سم پلیس تو آپ دوسری جگہ یہ یوز کر لیں دیر از نو بلنکنگ دا فیکٹ۔ آخری بات جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ پلیز ڈو پریکٹس رائٹنگ ایسے، اس کی پریکٹس کریں۔ یہ پریکٹس کرنے سے یہ آرڈر کریٹ ہوگا، یہ سٹائل کریٹ ہوگا اور آپ بہت ساری اپنی جو اومیشنز ہیں اور کمیشنز ہیں اس کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے ان پوائنٹس پر عمل کیا تو یقیناً آپ ایک بہت اچھا ایسے لکھنے والے رائٹر بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس۔